بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ڈان ٹی وی نے یہ خبر چلانا شروع کی اور اس کے بعد جی این این نے بھی چلانی شروع کر دی خبر، اور ذرائع کے حوالے سے تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب کا استعفیٰ آ چکا ہے، پنڈی جی ایچ کیو کو موصول ہو چکا ہے، اور ذرائع کے مطابق ان کا استعفیٰ فوری طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زور و شور کے ساتھ یہ والی خبر چل رہی ہے، اور نیشنل میڈیا کے اوپر ظاہر ہے کہ جی این این اور اے آر وائی جو ہے وہ بھی یہ خبر دے رہے ہیں، بلکہ سٹارٹ ہی انہوں نے یہ والا کیا تھا۔ خبریں ان کی آنی شروع ہو گئی تھی مختلف، ایون جیو کے جو مرتضی علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے لندن سے بیٹھ کے یہ والی خبر بریک کی تھی۔ اس کے بعد جی این این نے بھی یہ والی خبر بریک کی اور ان کے خاندان کے ذرائع سے حوالے سے یہ والی خبر بریک کی، حالانکہ یہ ان کے خاندان کے ذرائع بات نہیں کر رہے تھے۔ ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان کے معروف جرنلسٹوں کو وہ صاحب جو ہیں، جو استعفیٰ جن کے متعلق جن خبریں ہیں کہ وہ دے رہے ہیں، اور وہ خود یہ انفارمیشن پاس کر رہے تھے، اور اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں، وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ شاید جو نئی لیڈرشپ ہے فوج کی، یا فوج کی نئی جو کمان ہے، لیڈرشپ تو نہیں کہنا چاہیے، کمان ہے، وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، واللہ بہتر، واللہ عالم بالغیب۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جنرل فیض صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کو سیدھی وہ کیا کہتے ہیں نا، انگلی سے وہ گھی نہیں نکالنا آتا۔ مطلب وہ سیدھا کام بھی ہو تو وہ ٹیڑھی انگلی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، جو کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہو، سیدھے چل کے بھی ہو سکتا ہو، وہ اسی طرح گھما پھرا کے، اور کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے سائنس ہوتی ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ذرائع سے رابطہ کیا تو مجھے یہ بات میرے جو دوست احباب ہیں انہوں نے بتائی کہ جناب علی کے مطلب وہ ملاقات کر کے 2 دن پہلے چلے گئے تھے اور مبارکباد دے کے چلے گئے تھے، اور پھر آج ظاہر ہے کہ آج وہ کور کمانڈرز کی آخری جو کانفرنس تھی، جس کو جائنٹ یعنی کہ آنے والے اپ کمنگ چیف اور آؤٹ گوئنگ چیف دونوں نے وہ اکٹھے چیئر کیا تھا، اس میٹنگ میں وہ موجود تھے، اور وہ انہوں نے ارادے بھانپ لیے ہوں گے۔ اور ارادے کیا بھانپنے ہیں، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ انہوں نے ان کے ساتھ عاصم منیر صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، مطلب فوج میں وہ ان کے کلیگ کہہ لیں، یا ان کے وہ 79 وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو بھی ان کا کورس شورس ہوتا ہے وہ اکٹھے کیا ہوا ہے۔ تو وہ گفتگو فرما رہے تھے، وہ جو باتیں کر رہے تھے، ان باتوں کو اگر سامنے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ اگر ان کی باتوں کو ہم مد نظر رکھیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنرل فیض صاحب کا جانا کیوں ضروری ہے، اور اس کے پیچھے کسی اور کی کوئی وجہ نہیں ہے، جنرل فیض حمید صاحب کا ماضی کا کردار ہے۔ تو ہمارے جو ذرائع ہیں، میرے جو دوست احباب ہیں، وہ تو خیر یہ بتا رہے تھے کہ کل کے بعد کچھ ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے وہ کل کے بعد ہونا ہے، اور یہ 4-5 کے قریب، یعنی جو اگلا ہفتہ شروع ہوگا، اس میں کسی دن جو ہے وہ یہ والا کام ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ ہونا ہے۔ اب یہ طے کیوں ہے کہ کیوں ہونا ہے، سوال یہ ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کا یعنی کہ وہ ایک پرانا ان کا بیچ میٹ، دوست، کلیگ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، وہ راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کہ وہ ناک کی سیٹ کے اوپر چلنے والے آدمی ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ جی کہ وہ نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ دیں گے، وہ کوئی فائدہ دیں گے، آصف علی زرداری صاحب کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یا ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کسی کا کوئی نقصان کریں گے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ وہ ناک کی سیٹ کے اوپر اور کتاب سامنے رکھ کے چلنے والے آدمی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ ایک واقعہ عاصم منیر صاحب کا پہلے بھی سنایا تھا، اس طرح پاکستان کی فوج میں ہوتا نہیں ہے، یہ کردار کی پختگی ہوتی ہے، جو بندوں کو اس طرح کے کام کرنے کے باوجود جو بچ جاتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اچھے کردار کا بھی ایک دباؤ ہوتا ہے سامنے والے فریق کے اوپر۔ تو عاصم سلیم صاحب، جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، وہ راوی ہیں۔ جنرل عزیز صاحب بھی، جو لاہور کے سابقہ کور کمانڈر ہیں، جو حالیہ دنوں میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں، سلمان غنی صاحب سے نے جن کو آ کے وہ یا ان کے پیش رو کہہ لیں، تو ان کی جگہ کے اوپر سلمان غنی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں لاہور کے کور کمانڈر۔ تو عبدالعزیز صاحب بھی اس جگہ پر موجود تھے، اور سوال یہی ہوا کہ جی کہ عاصم منیر صاحب کس طرح کے کردار کے مالک ہیں، کیونکہ ان کا ذکر ہے، اور یہ بات ہے تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی، یہ کوئی تازہ واردات کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس ملاقات میں
کہ جو سوالی تھا یعنی کہ سوال کرنے والا، اس نے پوچھا کہ کیا آپ ان کی اگر شخصیت کا جائزہ لیں تو کیا ان کی پازیٹیوز ہیں اور کیا نیگیٹیوز ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ میری کمانڈ میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے، میں نے ان کو بلا کے ایک پیپر دیا، وہ کوئی ٹیڑھا کام تھا، ٹیڑھا کام تھا جو پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر کا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی تھوڑا سا شیڈی سا اس طرح کا فشی سا کوئی ہو چیز کہ کسی کو یوں کر کے فکس کرنا ہے۔ تو اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے نہ کرو سر، نہ کرو نا سر انجل چھاڑ دے سر، اس طرح کرتے کرتے اور سر کسی اور کو کرا لو۔ کہتے ہیں یہ فوج میں یہ کلچر نہیں ہے کہ آپ اپنی کمانڈ کو انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے انکار کر کے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا گیا اور مجھے برا بھی نہیں لگا۔ کیسی گل ہے؟ تو یہ وہ برا اس لیے نہیں لگا کیونکہ انہوں نے، ان کی شہرت ہے کہ وہ بس بائی دی بک چلتے ہیں۔ اور پھر جو نواز شریف صاحب تک ان کی رپورٹیں پہنچی تھیں، وہ رپورٹس کیا تھیں کہ ان کے پاس اگر کوئی فائل جاتی ہے، وہ اگر پاکستان کے آئین کے مطابق درست نہ ہو تو وہ اوپر نوٹ لکھتے ہیں ہرے پین نال کہ اٹس اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، ان لا فل۔ تو نواز شریف صاحب کو جو یہ بات پسند آئی کہ ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا تھا کہ ہم نے اب اپنی چوائس کا کوئی بندہ نہیں لانا، جو میرٹ کے اوپر آ رہا ہے اس کو لے کے آنا ہے۔ جب ان کے بارے میں انکوائری کروائی، رپورٹ آئی ان کے سامنے، تو اس میں جب یہ ذکر تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کی طبیعت گارڈن ہوگی، باغ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بندہ ہے ہی ہے، اور پھر نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیا ان کے اوپر۔ اور یہ سٹینڈ جو ہے ان کے مطلب یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، یہ پوری پاکستان کے نیچے سے جو کہہ لیں کہ ریس میں شامل جتنے لوگ تھے اور پھر جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، جس طرح کر کے وہ سازشوں کے تانے بانے بن رہے تھے، وہ سارے کے سارے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف تھے، اور پورا ایک ماحول بنایا تھا انہوں نے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آخری وقت تک کھڑے رہے اپنے اس فیصلے کے اوپر کہ اصول کی بنیاد کے اوپر، میرٹ کی بنیاد کے اوپر، سینیارٹی کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف کا فیصلہ ہونا ہے، یہی فیصلہ ہے اور یہی ہوگا، اور پھر یہ ہوا۔ تو لہٰذا فیض حمید صاحب کو پتہ ہے کہ اتنی جس بندے کی شہرت، اور پھر فیض حمید صاحب نے کام کیا ان کے ساتھ، فیض حمید صاحب نے ان کے خلاف سازشیں کی ہوئی ہیں۔ تو فیض حمید صاحب کے دل کا چور ہے جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کچھ وہ پاکستان اپنے ذاتی مفاد، عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں، یہ بات آپ لکھ لیں، وہ ان کو لگتا تھا کہ یار کہ میرا فائدہ اس میں ہے کہ عمران خان صاحب کھڑے رہیں، عمران خان صاحب کوئی ہلا ہلا کرتے رہیں اور مطلب وہ آ جائیں گے تو میں اگلا آرمی چیف ہوں، اور پھر بڑے طویل منصوبے تھے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ میرے دامن میں تو شراروں کے سوا کچھ نہیں ہے جی، تو ان کے دامن میں سوائے سازشوں کے، تانے بانے بننے کے، اور یہ جو تگڑم چگڑم ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ ان کے دامن میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونی ہے کہ ایک اس طرح کا اپ رائٹ بندہ، اور پھر اوپر سے آپ جس کے خلاف آپ سازشیں کرتے رہے ہوں، اس کو بے اثر کر رہے ہوں، اس کو جناب فارغ کروایا ہو آپ نے، اس کو کھڈے لین لگوایا ہو آپ نے، بریلینٹ افسر ہیں جی اور بڑا اپ رائٹ آدمی، تو پھر وہ آپ کو خوف تو ہوتا ہے۔ اور یہ جو جنرل باجوہ صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے دو کام کہہ گئے ہوں کہ پائن کسی نے چھڑنا نہیں تو کسی نے رلنا نہیں، تو یہ بھی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ سیکھا ہو، تو یہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہو، تو یہ ہونا ہے آج نہیں تو کل۔ آپ دیکھیں نا، فرق دیکھیں کہ اظہر عباس صاحب جو ہیں، یعنی کہ جو اس وقت ہیں چیف آف جنرل سٹاف عاصم سلیم، ان کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے، جنہوں نے صبح کمانڈ جو ہے وہ انشاءاللہ عاصم منیر صاحب کے حوالے کرنی ہے، صبح 10 بجے تقریب ہو رہی ہے۔ تو وہ مطلب کہہ لیں کہ انہوں نے ان کے خلاف تو کچھ نہیں کیا، اظہر عباس صاحب کے خلاف۔ اظہر عباس صاحب کو ریٹائرمنٹ مل رہی ہے، پری میچور ریٹائرمنٹ مل رہی ہے، یعنی کہ فوج ان کو ان کی درخواست کے اوپر ریلیز کر رہی ہے۔ اور فرق سمجھیں کہ جو ہیں فیض حمید صاحب وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، فرق سمجھیں، استعفیٰ دیں، بالکل جس طرح جنرل رضوان نے استعفیٰ دیا تھا، جنہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو قادیانی مشہور کر دیا تھا۔ تو یہ جناب سلسلے ہیں، یہ باتیں ہیں۔ باقی رہ گئی بات دوسری کہ اب اس طرح کے آرمی چیف کے ہوتے ہوئے آپ اس سے کیا الیکشن مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ کھیل کھلواڑ کر سکتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو
صرف جو وہ حرکتیں ماضی میں کرتے رہے ہیں بس ان سے ان کو پریز کرنا پڑے گا. یعنی کہ پاکستان کی فوج کے اندر کوئی نہ کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنوانے کی کوشش سے ذرا ان کو رکنا پڑے گا. پاکستان کے خلاف وہ ایکٹیویٹی جو پاکستان کے مفادات کے خلاف جا رہی ہو اس سے ذرا پریز کرنا پڑے گا. وہ جو عمران خان صاحب اپنی ذات کو مقدم رکھتے ہوئے پاکستان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس سے ذرا گریز کرنا پڑے گا. تو اگر یہ 2-4 وہ کام کر لیں تو یہ نسخہ ہے ان کے لیے کہ ان کو ستہ خیرہ ہے, کچھ نہیں ہوگا ان کے خلاف. لیکن اگر وہ بلیک میل کرنا چاہیں, پاکستان کی فوج کو پریشر میں لانا چاہیں اور ادھر سے گھما کے ادھر کی دکھانا چاہیں تو یہ کام نہیں ہوگا سر. پہلی بات یہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. اور پھر وہ جو عمران خان صاحب کی وہ خواہش ہے جو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتائی کہ 3-4 بندے فارغ, وہ بھی فارغ نہیں ہونے. تو عمران خان صاحب کو تیر کی طرح سیدھا ہو کے چلنا پڑے گا. انسان نہیں کہنا چاہیے, شریف سیاستدانوں کی طرح ان کو صرف پالیٹکس کرنی چاہیے, یا کریں گے تو بچیں گے. اور اسمبلیوں سے نکلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور آج پرویز الہی صاحب ان کو کھلاتے رہے ہیں. کل وہ اعلان کر کے گئے تھے یہ ویڈیو پیغام جاری کر دینا, یہ صرف خان صاحب کا رانجھا راضی انہوں نے کیا ہے پبلکلی, اور پریشر بنانے کی ایک کوشش کی ہے دونوں طرف. ایک طرف کیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور دوسری طرف ہے سول گورنمنٹ, پی ڈی ایم وغیرہ. پی ڈی ایم کے ساتھ وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قیمت لگوانا چاہتے ہیں, اور فار سیل کا بورڈ ہے یہ بیسکلی فار سیل کا بورڈ ہے کہ آؤ میرے سے رابطہ کرو. تو وہ رابطہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, انہوں نے کون سی سیاست کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون یہ جو خاندانی نظام میں جکڑی پکڑی ہے نا, یہ اس کے لیے ایک دوسری نموشی کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور نموشی یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ کوئی ستو پی کے سوئے ہوئے تھے ہمارے, مطلب کیا ان کو کہیں, نوجوان قیادت ویسے. تو حمزہ شہباز شریف صاحب کی غفلتوں کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 4 مہینے سے پرویز الہی صاحب چونکہ بڑے قائع آدمی ہیں, وہ بجٹ سیشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا چلا رہے ہیں. اور خرچہ کہاں سے ہو رہا ہے بجٹ منظوری کے بغیر, یعنی کہ ابھی تک پچھلے 4 مہینے سے بجٹ کی منظوری پنجاب اسمبلی نے نہیں دی. وہ بجٹ سیشن چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ جب بجٹ سیشن چل رہا ہو تو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی. تو اب یہ والا ایک بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر پنجاب اسمبلی میں نہ کوئی احتجاج ہوا, نہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی, سوئے رہے پائنکار. تو یہ کام جو ہے یہ مطلب پارٹ ٹائم پالیٹکس والا دور گزر چکا ہے. عمران خان صاحب دن میں 6 جلسے کرتے ہیں, 3 تقریریں کرتے ہیں, 7 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, 13 جو ہے وہ صحافیوں سے میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, اور ترجمانوں کے ساتھ ان کے اجلاس علیحدہ سے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے ساتھ اور ٹک ٹاکرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں علیحدہ سے ہوتی ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا پتہ ہی کوئی نہیں, فرق سمجھے نا آپ. تو لہٰذا جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ, تو یہ ٹھڈ پیڑ ہونے کا وقت ہے. تو یعنی کہ مطلب کہنا چاہیے کہ کیا کارکردگی ہے بطور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف صاحب کی. یہ سوال جو ہے یہ نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ, اور جن کے نام کے اوپر پارٹی ہے کہ سارے پارٹی ہوتی ہے, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو آپ نے اس مطلب دی ہوئی ہے, لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ اگر پنجاب میں قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ اگر خواجہ آصف ہوتے تو کیا قیامت تھی. پہلی بات تو یہ ہے, وہ بھی پنجاب اسمبلی سے الیکشن جیتے ہی تھے, لیکن ان کو نظر آیا تھا کہ یہاں پر میری دال نہیں گلنی. تو یا پھر یہ کہ شریف خاندان سے باہر بھی کوئی دنیا ہے, باہر بھی ان کے ورکر ہی ہیں, اور ان کی تقدیر میں کیا صرف آپ کی خدمت گزاری لکھا ہوا ہے, یا تو ہونا کہ آپ بڑے فعال ہیں, آپ بڑے مستعد ہیں, چست ہیں, چلاک ہیں, ٹائم کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. آپ تو ستے ہوئے پڑے ہیں. یہ حمزہ شہباز آپ کو نظر آئے ہیں. تو لہٰذا 4 مہینے سے جو وہ کھیل رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں پرویز الہی صاحب, تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی الٹیمیٹلی اگر چلنا چلانا ہے. ایک بات اور کہ جو پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی ایک چھوٹی سی خواہش کے جنرل فیصل نصیر کے خلاف مقدمہ, یہ خواہش ان کی پوری نہیں کر سکے, اور وہ پرویز الہی کے جن کی حکومت ہے پنجاب میں, اور وہ اتحادی حکومت ہے 10 سیٹوں کے ساتھ, وہ اپنے اکثریت والے اتحادی کو اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں, اور سامنے یعنی اس کے مقابلے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں
کہ وہ پنڈی میں جلسہ کر رہے ہیں، ان سے شرائط لکھوا رہے ہیں اینے بجے تسی گھر جاؤ گے، بوریا بستر کر چک کے گول ہو جاؤ گے، سامنے نہیں آؤ گے، یہ نہیں کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی شخصیت پرویز الہی صاحب کی، وہ اگر ادھر سے کوئی، میرا مطلب ہے اشارہ نہ ہوا تو وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور عمران خان صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہے، اچھی طرح اندازہ ہے. سیاسی بیان جاری کرنا ایک علیحدہ بات ہے. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو فل ٹائم کھلا رہے ہیں. آج ان کو ملنا تھا، آج وہ ان کو نہیں ملے. عمران خان صاحب کو وہ آپس میں ہی صلاح مشورے کرا کے جمعے کو اب دیکھیں گے، جمعے کو پارلیمانی اجلاس ہوگا، ہفتے کو جو ہے وہ فلانا اجلاس ہوگا، اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں پہلے، کہ ہم نے اسمبلیاں توڑنی ہیں، یہ بلا 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 بلا. تو دلی دورست، دلی کا راستہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بتانے کے لیے پرویز الہی صاحب تیار نہیں ہیں، نہ پیسے پکڑانے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ دلی تک کا خرچہ. تو پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا کہ کل ملیں گے اور 101 ملیں گے. اس طرح نہیں، میں پبلک میں آ کے صاحب کے جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، چمچے کڑچھے، ان کے ساتھ آپ کے ساتھ آ کے میں اس طرح کی ڈسکشن کا حصہ نہیں بن سکتا. چیزیں سینسٹیو ہیں، یہ آپ اور میں بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ ان کو کیا کہیں گے، کیا مشورہ دیں گے، آپ خود سوچیں. اور ویسے بھی پرویز الہی صاحب کو کون سے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کا یہ وہ جو ہے نا دیوا نہیں بل سکتا، کہ وہ جناب اس عمر میں وہ جا کے جناب ٹین 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 وزیر اعلیٰ پھر بن جائیں، نہیں بن سکتے. سر انہوں نے مال بنانا ہے اور اپنی جو حلقہ ہے یعنی گجرات، اس کو پکا کرنا ہے. تو عمران خان صاحب کی خواہش پوری ہو کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے، کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹے، یہ خواہش جو ہے یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ وہ کیا کہتے ہیں تھا تھیا کر کے ناچے گی. تو فیض امین صاحب کا لگ جائے گا پتہ سر، ان کا رہنا تو بڑا مشکل ہے اور ان کا چلنا بھی بڑا مشکل ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ مزیدار ہوتی جا رہی ہیں. اور عمران خان صاحب کی سیاست کل کے دن کے بعد دیکھیں کہ ان کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. فی الحال تو گلیں ہی ہے نا، فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.